اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الی، یا اللہ میں تھوڑی سی جھلک دکھا. کہ لن ترانی، بڑی شدت کے ہرگز نہیں. یہ تو قرآن ہے، اس کے ساتھ حدیث جوڑتا ہوں. موسیٰ لن یرانی حی الا مات، مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا. ولا رطب الا تدہدہ، مجھے کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی. ولا یابس الا تفرقا، اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو بکھر جائے گی. انما یرانی اہل الجنہ، ہاں انتظار کرو جنت میں آؤ گے تو جنت کا ہر جنتی میرا دیدار کرے گا. لا تنام اعینہم ولا یبلی ثیابہم، نہ ان کی آنکھوں پہ کبھی نیند آئے گی، نہ ان کے کبھی کپڑے میلے ہوں گے، نہ ان کی جوانی پہ فنا کا کوئی امر آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیتے تھے. اگر بھائی یہ موسیٰ ہی کی ہمت تھی جو کہہ گیا نہیں میں نے تو پھر بھی دیکھنا ہے. ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ نہیں میں نے پھر بھی دیکھنا ہے. کہ نہیں یا اللہ میں تھوڑا جائے تھوڑا. اللہ کہا ٹھیک ہے پھر میں ادھر تجلی ڈالتا ہوں، وہ پہاڑ سے آئے گا تو بھی سہ جائے گا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب وہ پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پہاڑ تو ریت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. لیکن اپنے حبیب کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر 7 آسمان پار کروا دی، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی آج کی لینگویج میں کہنے لگے جی میرے پاس تو ویزا کوئی نہیں، آگے تو میرے پاس ویزا کوئی نہیں، میں تو اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہاں سے اوپر اٹھایا، پھر عرش کے دروازے کھولے. پہلی دفعہ کسی ہستی کا پاؤں عرش کے اوپر پڑ رہا ہے، آج تک کسی کا پاؤں نہیں پڑا. اور پہلی دفعہ اللہ اور بندے کے درمیان پردے ہٹائے جا رہے ہیں، اور وہ پردے جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، وہ سب ہٹا کر براہ راست جسے اللہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنا پورا فل سلام کیا. میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. وہ کیا ہستی ہیں، وہ کیا علم ہے. سارے علم کی انتہا اللہ ہے، سارے علم کی انتہا اللہ ہے. تو جو اللہ اپنا آپ دکھا دے اس کے بعد پیچھے کیا باقی رہ بچ گیا ہے. اور کتنا ظرف ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سینے میں محفوظ کیا اور اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے گفتگو کی، بات کی پورے ہوش و حواس کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں میرے نبی کا اصل مجاہدہ شروع ہوا اللہ کی دیدار کے بعد، کہ اللہ کو دیکھ کے پھر دنیا میں آنا، اس سے اوکھا کام اور کوئی نہیں. اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر جب اللہ، جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کو دیکھنا، سب سے بڑی نعمت. ایک لاشعوری خلا باقی ہوگا، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جا کر وہ تسکین ہوگی. جب اللہ سامنے آئیں گے تو جب پردہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو بھائی مجلس ختم. کہیں گے نہیں یا اللہ مہربانی بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں جاؤ گا، ہمیں جنت نہیں چاہیے. تو کراچی کی کیا حیثیت، وہ کہیں گے ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہمیں تجھے دیکھنا ہے، تجھے دیکھنا ہے. کہ وہ جنت کی حوریں جو مومن نین اور مومنات یعنی مرد عورت اہل ایمان، یہ تو وہاں مجلس میں اکٹھے ہوں گے، لیکن حوریں اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں وہ چاہیے، تجھے دیکھنا ہے. جب جنت میں یہ حال ہے تو میرا نبی کو اللہ دکھا کر کہہ رہا جاؤ مکے میں پھر پتھر کھاؤ. کوئی آسان کام ہے اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر آگے پتھر کھانا. اصل مجاہدہ میرے نبی کا اس وقت شروع ہو رہا ہے جب وہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات کا علم اترا میرے نبی کی ذات پر. پھر میرے نبی کو اللہ نے کیسی آنکھ عطا فرمائی. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کے دوران آپ نے چلنا شروع کیا. نماز کے دوران اس زمانے یہ محراب نہیں ہوتے تھے، سیدھی بات، محراب اور
مینار، محراب و مینار، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایجاد ہے. انہیں محراب بنوائی اور چلتے آئے یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے اور نماز چل رہی ہے. کافی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا. اب پہلی صف والے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پچھلوں کو پتہ نہیں چلا ہے، ہٹتے گئے اور آ کر اپنے پھر کھڑے ہو. جب سلام پھیرا تو آپ نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے دوران، آگے پیچھے کیا کیا؟ سبحان اللہ. جنت کی بیس ہے ساتواں آسمان اور اس کی چھت ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اور پھر وہ اس سے باہر، چونکہ عرش ساتویں آسمان سے بڑا ہے، باہر نکلا ہوا ہے، تو جنت نیچے سے ہی جیسے وہ لینٹر ڈال کے آگے کر دیتے ہیں، تو جنت نیچے سے ساتویں آسمان سے باہر نکلی ہوئی ہے اور اوپر عرش کے نیچے ہے. تو عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے ایک کونے کے نیچے کونا ایک سمندر ہے، جس میں ایک موج جو اٹھتی ہے تو 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. پتہ نہیں اللہ نے کیا. ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تم نے کہا تھا زمین آسمان سے کہ میری مانو، یہ مان گئے، اگر یہ کہتے ایسے نہیں مننی تو کیا کرتا؟ کہا میں ایک جانور چھوڑتا کھا جاتا، ایک جانور چھوڑتا 7 زمین آسمان کھا جاتا. کہا یا اللہ این تلک الدابہ، وہ جانور ہے کہاں؟ تو اللہ کہا فی مرج میں مروجی، وہ میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. کہا یا اللہ این ذلک المرج، وہ اتنے بڑے جانور سے کتنا گھا چاہیے تو یا اللہ این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہا فی علم من العلوم موسیٰ، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں کیا کیا بتاؤں، سب تمہیں تھوڑا ہی بتایا جا سکتا. تو اتنا بڑا عرش جس کے نیچے اور 7واں آسمان اس کی بنیاد. اب میرے نبی مسجد نبی میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے اس لیے بڑھا کہ میں نے جنت کو دیکھا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور جنت میں انگوروں کے گچھوں کو لٹکے ہوئے دیکھا. تو میں ان کو دیکھتے آگے چلے گئے، آگے دیوار آگے میں کھڑا ہو گیا. اب پیچھے کیوں ہٹے؟ اگر پیچھے اس لیے ہٹا کہ اس کے بعد اللہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا. میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کے شعلے اور اس کی لپک اور اس کی خوفناک آگ، تو اس کو دیکھ کے ڈر کے میں پیچھے ہٹتے پیچھے آ گیا. یہ اس ہستی کی آنکھ ایسی ہے تو دل کیسا ہوگا؟ اس آنکھ سے سارا دیکھا جائے، ان کا علم کیسا ہوگا؟ یہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اللہ کے ساتھ مل کر کہہ رہے ہیں دار الغرور متاع قلیل قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. تو اگر ہم اپنی سوچ کو اللہ رسول کی سوچ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ زندگی سکون ہے، سکھ ہے، چین ہے. اس لیے میرے رب نے ایک عجب بات کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. انسان دکھ، مصیبت، غم سے گھبراتا ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے. وہ خوبصورتی شکل میں ہو کھنچے گا، آواز میں ہو کھنچے گا، کسی منظر میں ہو، کسی گھر میں ہو. حسن کے لیے دلیل کوئی نہیں، حسن کے لیے دلیل کوئی نہیں، وہ بلا دلیل ہے. 14ویں کے چاند کو پاگل سے پاگل بھی نہیں کہے گا کہ میں سونا میں دسو تو صحیح، کہ حسن اپنا وجود رکھتا ہے اور غم سے انسان بھاگتا ہے. ہمارے سارے علم کی انتہا یہ ہے کہ خوشحال ہو جاؤ، پیسہ کماؤ، خوشحال ہو جاؤ، سارے دکھ درد دور ہو گئے. یہ ہمارے علم کی انتہا ہے. پیسہ بناؤ، خوشحال ہو جاؤ. خوش الگ لفظ ہے، حال الگ لفظ ہے. حال ٹائم کو بتاتا ہے، خوشی کیفیت کو بتاتی. ٹھیک، ٹائم کا وہ سب سے چھوٹا لمحہ جو گزرتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، جس کو پریزنٹ کہتے ہیں. وہ یوں گزر جاتا ہے، وہ جو یوں گزرا ہے اس میں خوشی ہو، اس میں خوشی ہو. یہ آسمان والا ڈالتا ہے. اضحک و ابکا.
ہم نے خوشحالی کا مطلب یہ ہے بہت بڑا کاروبار ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، واہ جی واہ واہ جی واہ، اس کا نام ہے خوشحالی. نہیں، خوشی ایک کیفیت ہے، اس کا تعلق نہ غربت سے ہے نہ پیسے سے ہے.